अस्सलाम वालेकुम। तारीख में सफर करते हुए अब हम 13वीं सदी ईस्वी में दाखिल हो चुके हैं। मुसलमान मिल्लत की तारीख में इससे ज्यादा तकलीफ दे वक्त इससे पहले कभी नहीं आया था। यह वो सदी थी कि जिसमें तकरीबन तमाम मुसलमान मिल्लत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी और यह तक मुमकिन था कि नाउजुबिल्लाह शायद इस दीन का नाम और निशान भी मिटा दिया जाता। जितने मुसलमान इस एक सदी में शहीद किए गए, इससे पहले आने वाले तमाम दौर में या इसके बाद आने वाली कई सदियों में इतने मुसलमानों का खून नहीं बहाया गया। मुसलमान इस मौके पर इस हद तक अपनी तबाही के नजदीक पहुंच चुके थे कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कोई बराह रास्त मदद शामिल हाल न होती तो आज उम्मत मुस्लिमा का नाम और निशान मिटा दिया जाता। पिछले तकरीबन 125 साल से मुसलमान सलीबी फौजों का मुकाबला करते चले आ रहे थे। पूरे मगरिब की इज्तिमाई ताकत, उनकी फौजी, सियासी और माशी ताकत मिलकर भी मुसलमानों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा रही थी कि उम्मत मुस्लिमा का वजूद खतरे में पड़ जाता। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सुल्तान इमादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, ये मुसलमानों की सफों की हिफाजत करने के लिए सलीबियों की यलगार के सामने मौजूद रहते थे। सलीबी तमाम तरकुवत के बावजूद शाम और फलस्तीन से आगे ना बढ़ सके और बाकी तमाम मुस्लिम उम्मत के जो एक तरफ मावरा और नहर और सेंट्रल एशिया तक फैली हुई थी और दूसरी तरफ उसकी सरहदें यमन तक थी और पूरा अफ्रीका मुसलमानों के पास था, उस तमाम हालात में भी सलीबी जंगे मुसलमानों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना आइंदा आने वाले वक्त में पहुंचा। देखें, उस वक्त जो बड़ी बड़ी एम्पायर या सुपर पावर्स आपस में मुतसादिम थी, उसमें एक तरफ तो वेस्टर्न यूरोप था जो कि इस्लामी तहजीब के साथ टकरा रहा था और मशरिक में चीन की सल्तनत थी। और जैसे हम ये जिक्र कर चुके हैं कि जब से इस्लाम का उरूज हुआ है, इस्लाम की सरहदें इन दो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस की सरहद पर जाकर रुक गई थी। लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स में एक नई वाइल्ड फोर्स का इजाफा होने वाला था, एक ऐसा एलिमेंट कि जिसको ना दुनिया ने इससे पहले देखा था, न किसी को यह अंदाजा था कि यह तूफान जो उठेगा यह दुनिया के साथ क्या हशर बर्पा करेगा। 1206 ईस्वी में चीन के करीब मंगोलिया के इलाके में एक खान तख्त पे बैठता है जिसका नाम चंगेज खान था। उस वक्त की दुनिया की तमाम तहजीबें, चीनी तहजीब, मुसलमान या मगरिब, कोई भी उस खतरे का अंदाजा नहीं कर सकता था जो मंगोलिया से उठ रहा था। चंद ही सालों में मंगोलिया के सब्जाजारों से निकलकर लाखों की तादाद में टड्डी दल लश्कर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और जो कयामत बर्पा की वो उससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। पूरी चीनी तहजीब तबाह हुई, तमाम इस्लामी तहजीब तबाह हुई और मगरबी तहजीब तबाही के। मंगोलों की आमद इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि दुनिया की 3 बड़ी बड़ी तहजीबें इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी और तीनों को इनके आगे घुटने टेकने पड़े। इस खतरनाक तरीन सूरत हाल में अल्लाह ताला ने किस तरह मुसलमानों की मदद की और मुसलमान तहजीब किस तरह दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो सकी और क्या मज़ाहमत थी जो मुसलमानों के सफों में पैदा हुई, वो एक हैरत अंगेज दास्तान है। आइए इस वक्त एक तायराना निगाह डालते हैं उस वक्त की मुसलमान दुनिया पर। खिलाफत अब्बासिया बगदाद ने मरकज बनाकर बैठी तो थी, लेकिन वो इस कदर कमजोर थी कि इसका कोई इख्तियार और इख्तिदार बाकी मुसलमान सल्तनत के हिस्सों पर नहीं। तमाम मुसलमान दुनिया छोटे तकसीम हो चुकी थी। वो तमाम बड़े बड़े नाम और सुल्तान और वो शहसवार जो उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करते चले आ रहे थे, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, मलिक शाह सल्जूक, ये बड़े बड़े नाम, ये बुजुर्ग गुजर के जा चुके थे। उनकी औलादें इस काबिल नहीं थी कि अपने बुजुर्गों का बोझ उठा सकती। आपस में मुतफर्रिक, बटे हुए, बाहम दस्तो गिरेबान। सल्जूकियों की अलग रियासत थी, जंगियों की अलग हुकूमत थी। अयूबी डायनेस्टी अपनी जगह पर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। मिस्र में ममलूक जोर पकड़ रहे थे और खुरासान के इलाकों में ख्वारज़म शाह की हुकूमत कायम हो रही थी। इस तमाम तवाइफुल मलूकी के दौर में अफगानिस्तान से शहाबुद्दीन गौरी निकलते हैं और हिंदुस्तान की तरफ हमला करते हैं और दिल्ली की सल्तनत कायम की जाती है। इस वाक़े को हम पहले बात कर चुके हैं। इस कैफियत में मुसलमान उलमा, दानिश्वर और तहजीब भी इस कदर जवाल पजीर हो चुकी थी कि मुसलमानों में कोई इल्मी और इंटेलेक्चुअल काम नहीं हो रहा था।
اس بات پر علماء بحث میں لگے ہوتے تھے کہ اگر سور بکری بن کر آ جائے تو اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں. اس لیول کے اختلافات, اس لیول کے علمی مسائل بغداد جیسے شہر میں ڈسکس کیے جاتے تھے, اور تمام وہ تہذیبی اور ثقافتی مرکز جو کئی سو سال سے دنیا کی قیادت کر رہا تھا, اخلاقی, مورلی اور اکنامکلی اس قدر زوال میں جا چکا تھا کہ اب مسلمانوں کو ایک قہر الہی ہی کی ضرورت تھی. مسلمانوں کی زبوں حالی کے دور میں منگولیا سے چنگیز خان کی آندھی نکلتی ہے اور تقریباً 20 لاکھ منگول منگولیا سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. تاریخ نے اور دنیا کی تمام بڑی بڑی تہذیبوں نے اس سے پہلے منگولوں کا نام بھی نہیں سنا ہوتا, اور جب یہ سرخ آندھی منگولیا سے نکل کر لاکھوں کے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ پوری دنیا پر ٹوٹ پڑتی ہے اور آگ و خون کا سیلاب بہانا شروع کرتی ہے, تو بڑی بڑی تہذیبیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں, کروڑوں انسانوں کا خون بہایا جاتا ہے, اور کئی سو سال کا تاریخی ورثہ جو امت مسلمہ نے خون پسینے کی کمائی سے جمع کیا تھا جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. آئیے اب ذرا منگولوں پر بھی بات کر لیں. 1206 میں چنگیز خان نے منگولوں کی جو سلطنت منگولیا میں قائم کی, اس کے 70 سال کے عرصے میں دنیا کے ہر کونے تک منگول حکمران اپنی حکومت قائم کر چکے تھے. انسانی تاریخ نے اس سے بڑی سلطنت نہیں دیکھی, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. چنگیز خان اور اس کی اولادوں نے اس وقت کی تمام دنیا کا تقریباً 90% حصہ فتح کر لیا تھا. اس کی اولادوں میں سے ایک چین کی طرف گیا اور پورے چین پر قبضہ کر لیا. یاد رکھیے گا, یہ چین کی وہ سلطنت ہے جو کئی ہزار سال سے آزاد چلی آ رہی تھی, اور قتیبہ بن مسلم اوائل اسلام میں چین کی سرحد پر پہنچ کر رک گئے تھے اور چین کو فتح نہیں کیا جا سکا تھا. یہ چین اب چنگیز خان کی فوجوں نے اپنی سلطنت میں شامل کیا. دوسری طرف چنگیز خان کی فوجوں میں سے ایک دستہ سینٹرل ایشیا میں سے گزرتا ہوا روس کی طرف چلا گیا اور روس اور سائبیریا تک کے علاقے فتح کر لیے, اور پھر مشرقی یورپ سے ہوتا ہوا بلغاریہ کراس کرتا ہوا ویانا آسٹریا تک جا پہنچا. تیسرا کالم اس کا سینٹرل ایشیا سے ماورا نہر کراس کر کے خراسان میں داخل ہوتا ہے, اور پوری مسلم دنیا کو تاراج کرتا ہوا بغداد کو سیک کر کے بیت المقدس شریف کے قریب پہنچ کر میڈیٹرینین کے ساحل پر جا پہنچتا ہے. آپ اندازہ کیجئے, تمام مسلم دنیا روندی چلی گئی ان کے قدموں تلے. ان کی تلواریں جہاں سے گزری تمام انسانیت قتل کر دی گئی. یہ اس قدر غیر معمولی لوگ تھے, اس جیسی فوج دنیا نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی. سخت جنگجو, پیشہ ور قاتل, شکاری, اور اس قدر جفاکش کہ ایک ایک دن میں 100 میل گھوڑے کی پشت پر سفر کرتے تھے. ایک ایک تاتاری اپنے ساتھ 10 گھوڑے رکھتا, اور جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو دوران سفر ہی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتا, اور جب بھوک لگتی تو اپنی خنجر سے گھوڑے کی پشت میں سوراخ کر کے اس کا خون چوس لیتا. دنیا نے اس سے پہلے ایسی فوج کبھی نہیں کہ جنگی قوانین ان منگولوں کی جنگی اسٹریٹجی کے آگے فیل ہو جایا کرتے تھے. غیر معمولی ذہین, غیر معمولی دلیر, اور دہشت گردی کی حد تک ظلم و ستم اور سیوج. انسانیت کی تاریخ میں اپنی مفتوح قوموں کی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا رواج چنگیز خان کی منگول فوجوں نے شروع کیا. جنگ کے کوئی سکروپلز, کوئی لا, کوئی قوانین نہیں تھے. جہاں دھوکہ دیا جا سکتا ہے وہاں دھوکہ دیا جائے, عہد شکنی کی ضرورت ہے وہاں عہد شکنی کی جائے, جہاں براہ راست تصادم کرنا ہے اس کی بھی اجازت ہے, معاہدات کر کے توڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا, اور مفتوح علاقوں کو تباہ و برباد کر کے جلانا, آگ لگانا, انسانوں, عورتوں, بچوں, بوڑھوں اور بے گناہوں کی بے حرمتی کر کے قتل و غارت کرنا, کسی قسم کا کوئی قانون, کوئی رکاوٹ ان کے سامنے مزاحم نہیں تھی. ایک ایسی وحشی قوم جو سورج, چاند, ستاروں کی پوجا کرتی تھی, اس کے نزدیک دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان بے معنی تھے. دنیا کی تمام تہذیب اور ثقافت حیثیت نہیں رکھتی تھی. انسانیت کی تمام تہذیب و تمدن, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, فلسفہ اور علوم ان کے نزدیک اس قابل تھے کہ ان کو جلا دیا جائے. انسانیت کو اس وحشی قوم نے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں دیا. اسلامی تہذیب کے بڑے بڑے مرکز سمرقند, بخارا, نیشاپور, مرو, بلخ, خراسان, بغداد ان کی تلواروں تلے رون دیے گئے. بغداد کی عباسی خلافت کی تباہی کی تاریخ اتنی دردناک ہے اور اس قدر ہولناک واقعات اس میں پیش آئے
اور اس تباہی کی وجہ سے آج تک آنے والی دنیا میں انسانیت کی تاریخ ہی تبدیل ہو کے رہ گئی۔ منگول جب سمرقند اور بخارا کی تباہی کے لیے بڑھے تو اس علاقے پہ جو حکومت مسلمانوں کی قائم تھی وہ خوارزم شاہ کی تھی، مگر خوارزم شاہ ایک کمزور بادشاہ تھا۔ اس نے بذات خود منگولوں کے ساتھ مزاحمت کرنے کے بجائے فرار کا رستہ اختیار کیا۔ اس کے بیٹے جلال الدین محمد خوارزم شاہ نے اپنے باپ کی جگہ مزاحمت کی کوشش کی، لیکن منگول طوفان اتنا بڑا تھا کہ جلال الدین خوارزم شاہ اس کے اندر ڈوب کر رہ گیا۔ اگر خوارزم شاہ کی ریاست تباہ ہو جاتی تو اس کے بعد منگولوں نے براہ راست بغداد پر حملہ کرنا تھا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی ہیروئک ریزسٹنس اور امت مسلمہ کی زبوں حالی کی دردناک داستان نسیم حجازی نے اپنے ناول آخری چٹان میں اس کی تصویر کشی کی ہے۔ بغداد سے بار بار کمک اور مدد مانگنے کے باوجود بغداد کے حکمرانوں نے خوارزم شاہ کی کوئی مدد نہیں کی۔ بغداد میں علمی اور فلسفیانہ گفتگو کے مراکز بنے ہوئے تھے۔ غدار وزیر ابن القمی نے جو پشت پر منگولوں سے ساز باز کر چکا تھا، خلیفہ کو مشورہ دیا کہ علم و ہنر کے اس مرکز میں 4 لاکھ فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تمام فوج کو فارغ کر دیا جائے اور صرف تھوڑے سے پیلس گارڈز چھوڑ دیے جائیں۔ جب چاروں طرف سے خطرات امٹتے چلے آ رہے ہوں اور پوری مسلم امت کو تخت و تاراج کیا جا رہا ہو، اس وقت یہ مشورہ دینا کہ فوج کی تعداد کم کر دی جائے امت مسلمہ کی سزائے موت کے تازیانے پر آخری مہر تھی۔ بلاخر قہر الہی بغداد کے دروازوں تک آ پہنچا۔ 1258 میں چنگیز خان کا پوتا ہلاکو اپنی کئی لاکھ کی فوج کے ساتھ بغداد کے شہر کی طرف بڑھتا ہے اور مرکز خلافت کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اس وقت خلیفہ معتصم باللہ جو اپنی تمام فوج کو رخصت کر چکے ہوتے ہیں، خوف و دہشت سے کانپنے لگتے ہیں۔ نیگوسیشنز کا یہ وقت نہیں تھا۔ خلیفہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح ہلاکو کو تحفے تحائف دے کے راضی کر لیا جائے۔ جب خلیفہ تک یہ اطلاع پہنچی کہ ہلاکو خان کی فوجیں دروازے تک پہنچ چکی ہیں تو وہ اپنے ہاتھ میں شراب کا جام لے کر رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ خلیفہ اپنے تمام مصاحبوں، وزیروں اور علماء کے ساتھ ہلاکو کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کو بڑے بڑے تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ ہلاکو ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ اس قدر دولت رکھنے کا کیا فائدہ اگر تم اپنی حفاظت کے لیے فوج نہ تیار کر سکے، اور اب اس دولت کا مزہ چکھو۔ خلیفہ وقت کو قالین میں لپیٹ کر منگول گھوڑوں کے نیچے دے دیا جاتا ہے، جو اس پر گھوڑے دوڑا دوڑا کے خلیفہ کا کچومر نکال دیتے ہیں۔ 15 لاکھ کی آبادی کے شہر میں کئی لاکھ منگولوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے قتل و غارت کے لیے۔ مسلمانوں کے زوال کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں تاتاری عورت داخل ہوتی ہے تلوار لے کر، اور 20 مسلمان سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے سب کی گردن اتارتے جاتی ہے، اور جب اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بقیوں سے کہتا ہے کہ یہیں ٹھہرو، میں نئی تلوار لے کر آتی ہوں، اور آ کر دوبارہ جو باقی رہ جاتے ہیں ان کے سر قلم کرتی ہے۔ اس قدر امت کا زوال، یہ وہ قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ قہر الہی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے امت کے اعمال کی وجہ سے منگولیا کے ریگستانوں سے اس قوم پر نازل کیا تھا۔ مسلمان تہذیب اس بری طرح تباہ و برباد کی جاتی ہے کہ 15 لاکھ کی آبادی کے شہر میں شاید ہی کوئی جان بچا کر بھاگ سکتا ہے۔ تمام بڑی بڑی لائبریریاں جن میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود تھیں، پہلے وہ دریا برد کی جاتی ہیں۔ دجلہ ایک دن میں 2 مرتبہ رنگ بدلتا ہے، پہلے سرخ ہوتا ہے مسلمانوں کے خون سے اور پھر کتابوں کی سیاہی سے سیاہ۔ کئی لاکھ مسلمانوں کی قتل و غارت کے بعد جب ہلاکو کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید کچھ مسلمان تہہ خانوں میں چھپ گئے ہوں تو اس نے دریا کا بند توڑوا دیا اور پورے شہر کو پانی سے ڈبو دیا گیا۔ کہتے یہ ہیں کہ جب اس تباہی و بربادی کے بعد منگول لشکر لوٹ مار کا سامان لے کر نکلا ہے تو اس قافلے کی لمبائی 5 میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی شکست میں غداروں اور منافقین کا بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن منگولوں کا غداروں اور منافقین سے معاملہ طے کرنے کا انداز اپنا ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مفتوح قوم کو ذبح کرتے، پہلے ان غداروں کو قتل کرتے تھے کہ جو اپنی قوم کے خلاف منگولوں کا ساتھ دیتے تھے۔
मंगोलों की दलील यह थी कि जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे होगा। इस तमाम पुरआशोब दौर में बड़ी बड़ी मुसलमान हस्तियां भी मौजूद थीं। निशापुर में हजरत फरीदुद्दीन अत्तार मौजूद थे, और यह वाकया बड़ी दिलचस्पी का होगा कि यहां पे अगर उनका रवैया बयान किया जाए। जब इनके पास उनके मुरीद पहुंचते हैं और कहते हैं कि दुआ की दरखास्त है कि मंगोलों का फितना निशापुर की तरफ बढ़ रहा है, तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह की मर्जी को समझो, यह कहर इलाही है, अब दुआ का वक्त निकल चुका है, अब जिहाद का वक्त है, जो मरेगा वो शहीद की मौत होगा, बाकियों पर अल्लाह का अजाब है। 114 बरस की उम्र में फरीदुद्दीन अत्तार अपनी तलवार निकालते हैं और मंगोलों से जंग के लिए बाहर निकलते हैं और जिहाद करते हुए शहीद होते हैं। इसी दौर में मौलाना जलालुद्दीन रूमी कौनिया में मुकीम होते हैं। फरीदुद्दीन अत्तार का बहुत गहरा असर होता है जलालुद्दीन रूमी पर। तमाम खुरासान, ईरान, इराक और मुस्लिम दुनिया की तबाही के बाद अब कौनिया की बारी भी थी। तमाम शहर के लोग मौलाना जलालुद्दीन रूमी के पास आकर दुआ की दरखास्त करते हैं और उनके इसरार पर मौलाना जायनमाज बिछाकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। और फिर तारीख एक अजीब और गरीब मंजर देखती है कि कौनिया का शहर इस तातारी यलगार से महफूज हो जाता है। बगैर किसी वजह के तातारी इस शहर को परे कर देते हैं और पूरी तमाम मुसलमान दुनिया में तबाही मचाते रहते हैं। यह मौलाना जलालुद्दीन रूमी के रूहानी वजूद होने की गैर मामूली दलील है। बगदाद की खिलाफत की तबाही के बाद मंगोल शाम की तरफ बढ़ते हैं और पूरे शाम को तख्तो तराज करते हैं। दमिश्क उनसे मुआहदा करके दरवाजे खोल देता है और शहर की मुकम्मल तबाही बच जाती है, वरना बाकी तमाम शहर हलब, हमस और वो तमाम इलाके जो मुसलमानों के पास थे तख्तो ताराज किए जाते हैं। इस कदर मुकम्मल तबाही कि सेंट्रल एशिया के समरकंद और बुखारा से लेकर शाम तक कोई मुसलमान शहर बाकी नहीं बचता। आप तसव्वुर कीजिए, एक लम्हे के लिए रुक कर अंदाजा कीजिए कि यह कितने बड़े इलाके की, कितनी बड़ी इस्लामी तहजीब की मुकम्मल तबाही थी। सिर्फ मिस्र बाकी रह जाता है और मक्का और मदीना। हलाकू खान खुद 3 लाख के लश्कर मिस्र की तरफ बढ़ता है। अगर मिस्र भी ओवररन हो जाता तो इस्लामी तहजीब के तमाम नामो निशान मिटा दिए जाते। हलाकू का इरादा इसके बाद मक्का और मदीना पर हमला करने का भी था। मुसलमानों को अब इतनी सजा लग चुकी थी, सुब्हानहू व तआला को भी इनके हाल पर रहम आ गया और यहां बराह रास्त डिवाइन इंटरवेंशन होती है कि इस लाइन पर आकर सीरिया और इजिप्ट के दरमियान मंगोल फौज को रोक दिया जाता है। यह बात हम पहले बता चुके हैं कि 1227 में चंगेज खान के इंतकाल के बाद उसकी इतनी वसी सल्तनत उसके बेटों और पोतों में तकसीम हो गई थी और उनके 4 बड़े बड़े मराकिज कायम किए गए थे। एक चीन की तरफ चला गया था, एक सेंट्रल एशिया और चाइना की तरफ निकल गया था, और तीसरे ने खुरासान और सेंट्रल एशिया से होते हुए नीचे मुसलमान इलाकों पर हलाकू ने अपनी रियासत कायम की थी। जिस वक्त हलाकू 3 लाख के लश्कर के साथ शाम और मिस्र की सरहद पर पहुंचता है तो इसको इत्तला यह मिलती है कि पीछे खान का इंतकाल हो जाता है और एक नए खान का इंतखाब करना होता है। और दूसरी तरफ यह इत्तला भी हलाकू को पहुंचती है कि इसका भाई जो लश्कर लेकर रूस और यूरोप की तरफ गया था वो लश्कर इस्लाम कबूल कर चुका है। इस खबर को सुनते ही हलाकू वहशतनाक हो जाता है और 30-35 हजार के लश्कर को मिस्र और शाम की सरहद पर छोड़कर बाकी पूरी फौज लेकर वापस लौट जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से गैर मामूली ताईद होती है कि एक तरफ तो रूस और उन तमाम इलाकों में जिनको गोल्डन होर्ड्स कहा जाता था वो लश्कर इस्लाम कबूल करने लगते हैं, और दूसरी तरफ हलाकू की वो फौज जो पूरे मिस्र को रोंदती हुई अफ्रीका तक जा सकती थी वो वापस लौटना शुरू करती है। उसके बावजूद एक 30 से 40 हजार का एक खौफनाक लश्कर मिस्र की सरहद पर छोड़ दिया जाता है और यहां वो फैसला कुन जंग होती है जिससे उम्मत मुस्लिमा के हक में ताकत का तवाज़ुन तब्दील होने लगता है। मिस्र से एक छोटी सी फौज निकलती है जिसकी तादाद तकरीबन 20,000 होती है। इसकी क़यादत एक नए मुसलमान जनरल रुकनुद्दीन बैबरस कर रहे होते हैं। ऐनुल जालूत के मकाम पर दोनों फौजें आमने सामने होती हैं। ऐनुल जालूत का मतलब है जालूत के चश्मे। ये कहा यह जाता है
کہ یہ تاریخی طور پر وہ مقام ہے کہ جہاں پہ داؤد علیہ السلام اور جالوت کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا. کئی ہزار سال کے بعد پھر داؤد اور جالوت کا مقابلہ عین الجالوت کے مقام پر ہوتا ہے. عین الجالوت میں لڑی جانے والی اس جنگ کا شمار امت مسلمہ کی تاریخ کی اسٹریٹجک وارز میں ہوتا ہے. اس جنگ کے نتیجے میں اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی تو مصر اور افریقہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا. اس جنگ میں فتح کی صورت میں پہلی مرتبہ مسلمان اس قابل ہوتے کہ منگول یلغار کو روک کر اس کو واپس دھکیلنا شروع کریں. 1260 میں لڑی جانے والی اس جنگ نے مسلمانوں کے حق میں تاریخ کا پاسا پلٹ دیا. آئیے اب آپ کو تھوڑا سا تعارف سلطان رکن الدین بیبرس کا بھی کرا دیں. جس طرح 12ویں صدی میں امت مسلمہ نے بڑے بڑے شہ سوار پیدا کیے، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، اسی طرح 13ویں صدی رکن الدین بیبرس کے نام لکھی گئی ہے. یہ مصر کے سلطان جنہوں نے بیک وقت 2 محاذوں پر امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کی. ایک طرف پورا یورپ، صلیبی جنگیں بھی اس وقت جاری تھیں، حملہ آور ہوتے. شاہ کنگ لوئی کے ساتھ آپ نے مصر میں وہ خوفناک اور حیرت انگیز جنگیں لڑی کہ جس کنگ لوئی کو زندہ گرفتار کیا آپ نے. اور دوسری طرف سائملٹینسلی اس منگول انویژن کو روکنے کے لیے بھی جو غیر معمولی کردار آپ کا کہ عین الجالوت کے مقام پر پہلی مرتبہ مسلمان قوم نے ایک ڈیسائسو شکست دی منگول فوج کو، اور اس کے نتیجے میں پورے شام میں آگ بھڑک اٹھی، کے خلاف بغاوت بلند کی اور منگولوں کو شام سے نکالنے کا راستہ بن سکا. 1277 میں جب بیبرس کا انتقال ہوتا ہے دمشق میں، اس وقت آپ اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہے. خراسان، ایران، عراق، شام اور مصر یہ تمام اس سلطنت میں شامل ہوتے ہیں جو بیبرس قائم کرتے ہیں، اور آئندہ 300 سال تک یہ سلطنت قائم رہتی ہے. ایک دیوانگی کی حد تک دلیر جنرل اور ایک جینیس ہونے کی حد تک سٹیٹسمن، امت مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے اس پورا شوب دور میں جس تلوار کی ضرورت تھی وہ مصر سے اللہ نے مسلمانوں کو دی اور رکن الدین بیبرس کی شکل میں امت کے سامنے آئی. آج بھی شام اور مصر میں بیبرس کو صلاح الدین ایوبی کے بعد اعلیٰ ترین مقام اور رومانوی حیثیت دی جاتی ہے. اس قدر عرب لٹریچر، پوئٹری، داستانیں، افسانے اور ڈرامے بیبرس پر بنائے گئے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد کسی اور مسلمان سلطان پر نہیں بنائے گئے. دمشق میں آج بھی آپ کی بنائی بھی لائبریری اور وہ خانقاہ موجود ہے کہ جس کے دامن میں آپ کی قبر ہے. سلطان رکن الدین بیبرس نے جو سلطنت قائم کی اس کو مملوک سلطنت کہتے ہیں. مملوک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے غلام. آئیے اس کا تھوڑا تعارف کرا دیا جائے. اس زمانے میں ایک روایت تھی کہ مسلمان اپنی فوجوں میں بھرتی کرنے کے لیے ان غلاموں کو استعمال کرتے تھے کہ جو مختلف جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھ لگتے تھے. ایک نئی واریر کلاس، ایک نئی ملٹری اکیڈمیز بنائی گئیں کہ جن میں خاص قسم کے جنگی دستے تیار کیے جاتے. یہ افراد کہ جن کو ان ملٹری اکیڈمیز میں بھرتی کیا جاتا تھا یہ ترک النسل تھے، ٹرکک اوریجن کے تھے، اور روس کے جنوب سے لے کر پورے ایشیا وسطی اناطولیہ کے علاقوں سے ان کو لے کر ان ملٹری اکیڈمیز میں شامل کیا جاتا تھا کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہوتے تھے. ان بچوں کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، کوئی ان کی دنیاوی رسپانسبلٹیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کو اعلیٰ ترین تربیت دی جائے، جنگی حکمت عملی، اسٹریٹجی، ڈپلومیسی، پالیٹکس، اور ان کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے مسلمان مملکت کے شہ سوار اور کٹنگ ایج کے طور پر استعمال کیا جائے. ان مملوک دستوں کی تربیت اور ان کو استعمال کرنے کا رواج اس زمانے کی تمام مسلمان سلطنتوں میں تھا. عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، سلطان سلجوق، محمود غزنوی، غوری، ان تمام کے فوجوں میں بڑے بڑے دستے مملوک فوجوں کے ہوا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان شہاب الدین غوری کے بعد انہی مملوک دستوں نے سلطنت دہلی قائم کی جو خاندان غلامہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے. یہی خاندان غلامہ، یہی مملوک جب مصر میں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کو مملوک ڈائنسٹی کہا جاتا ہے. اس زمانے کی تمام مسلمان سلطنتوں میں
جو پہلے زنگی اور اس کے بعد ایوبی مملوکوں کو غیر معمولی طاقت اور اختیار حاصل تھا اور حکومت کا تمام انتظام یہی چلایا کرتے تھے۔ جب ایوبی حکومت مصر میں بہت کمزور ہو گئی اور صلیبی فوجوں کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتی تھی، تو اسی دور میں دربار کے مملوکوں نے ایوبی سلطنت کو معزول کر کے مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ رکن الدین بیبرس اسی سلطنت کے ایک جنرل تھے اور بعد میں ترقی کرتے ہوئے خود مملوک سلطنت 1250 میں قائم ہونے والی یہ مملوک ڈائنیسٹی 1517 تک اس پوری سلطنت پر حکومت کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کا رقبہ مختصر ضرور ہو جاتا ہے، لیکن مصر پر پھر بھی اس کی حکمرانی قائم رہتی ہے، اور 1798 میں جب نپولین بوناپارٹ مصر پر حملہ کرتا ہے، اس وقت اس مملوک ڈائنیسٹی کا مکمل طور پر خاتمہ ہوتا ہے۔ 1260 میں عین الجالوت کی جنگ سے پہلے ہی رکن الدین بیبرس امت مسلمہ میں اپنے نام کا لوہا منوا چکے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 150 سال سے صلیبی فوجیں مسلسل مسلمانوں پر حملے کرتے چلی آئی تھی، اور کئی صلیبی لشکروں کی شکست کے بعد بالآخر رکن الدین بیبرس کے دور میں فرانس کے سلطان لوئی نے ایک دفعہ پھر صلیبی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کو تاریخ 7th کروسیڈ یعنی 7ویں صلیبی جنگ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عام طور پر صلیبی حملے قسطنطنیہ کے ذریعے شام اور شام سے فلسطین کی طرف آیا کرتے تھے۔ یہ صلیبی حملہ مصر کے ذریعے کیا گیا، کیونکہ صلیبی فوجوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک کہ مصر پر قبضہ نہ کیا جائے اس وقت تک بیت المقدس شریف کو آزاد نہیں کرایا جا سکتا۔ یہ پہلا بڑا صلیبی حملہ تھا کہ جو دمشق کی طرف سے آنے کے بجائے قاہرہ کی طرف سے فلسطین کی طرف بڑھا۔ اس حملے میں رکن الدین بیبرس نے جو کردار ادا کیا اور اپنا نام کا لوہا جس طرح منوایا اور امت کی آبرو کی جس طرح حفاظت کی، وہ ایک شاندار تاریخ ہے جس کو ہم اس وقت ذکر کریں گے جب 7ویں صلیبی جنگ کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بات کی جائے گی۔